اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ تو ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو جو شوگر کے حوالے سے بنائی تھی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اب آگے والی ویڈیو جو ہیں وہ ہم شوگر کی ٹائپس پہ بنائیں گے کہ ٹائپ 1 شوگر کیا ہے، ٹائپ 2 کیا ہے اور ٹائپ 3 کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ شوگر ٹائپ 1 کے حوالے سے ہے۔ تو ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ جو شوگر کی قسم ہے ٹائپ 1 وہ کیا ہے، کن لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ٹائپ 1 جو ہے اس میں زیادہ تر بچے جو ہیں، کم عمر بچے جو ہوتے ہیں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر کوئی بھی ٹپیکلی خرابی آتی ہے جس کی وجہ سے ان کا پینکریاس جو ہے وہ انسولین بنانا مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ان میں علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں، ان کا کلر جو ہے، رنگ جو ہوتا ہے چہرے کا وہ زردی مائل ہو جاتا ہے، ہر وقت لیزی رہنا، بالوں کا جھڑنا، بخار ان کو ہلکا ہلکا سا رہتا ہے، اور معدہ جو ہے ان کا اکثر خراب ہونا، پیچس بعض اوقات ان کو لگ جاتے ہیں، یا پھر زیادہ قبض کی شکایت رہنا یہ موجود ہوتی ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں۔ تو جب یہ علامات ظاہر ہوں تو سمجھیں اور اس کا ہمیں شوگر کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروانا چاہیے، کروا لینا چاہیے، یا اپنے جو آپ کا اچھا معالج ہے، ڈاکٹر ہے، اس سے رجوع کر کے وہ اسے بتانا چاہیے۔ تو ٹائپ 1 شوگر جو ہے یہ ہوتی کیوں ہے، اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، ہم یہاں پہ بات کریں گے۔ ٹائپ 1 شوگر جو ہے یہ اکثر بچوں میں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کی غلط میڈیکیشن کی جاتی ہے۔ بچوں کو بخار ہوا اور اپنی ہی مرضی سے 3-4 سیرپ سٹور سے منگوائے اور لا کے باہر گلے ملکوں میں، یہ بہت باہر کے ملک جو ہیں ان میں یہ بہت زبردست نظام ہے ایک، کہ وہاں آپ ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر، اس کی جو لکھی ہوتی ہے میڈیسن، اس کے بغیر آپ دوائی نہیں لے سکتے، اور جتنی اس نے لکھی ہے وہ اتنی ہی دیتے ہیں، اسے کم یا زیادہ نہیں دیتے، کیونکہ میں دبئی میں رہ گیا تو وہاں پہ یہ نظام میں دیکھ کے آیا ہوں خود بھی۔ تو ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ جائیں، جا کے بس دعا سلام لیں اور ان سے جس طرح کی مرضی میڈیسن لے لیں، وہ بھلے بخار کی ہو، بھلے وہ یہ گولیاں جو گندم میں رکھی جاتی ہیں وہ ہوں، چاہے وہ ریلیکسیشن کی گولیاں ہوں، چاہے کسی بھی قسم کی گولیاں ہوں، وہ آپ جا کر ان سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری بیڈ لک ہے۔ خیر، ہم ٹائپ 1 کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو جب ہم خود ہی سے میڈیسن جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ غلط کرتے ہیں، تو پھر اس طرح سے کوئی بھی اس بچے کے اندر تبدیلی آ کر کے اس کا جگر جو ہے، لیور جو ہے، اس کو پرابلم ہوتی ہے، اور ساتھ میں پینکریاس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا ایسا انسولین پیدا کرنا بالکل بند کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر اس بچے کو جو ہے انسولین کی ڈائریکٹ ڈوز جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور ٹائپ 1 میں 100% تقریباً انسولین ہی لگتی ہے۔ اس میں پھر آپ کا ڈاکٹر جو ہے، جو ماہر ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے اس چیز کا، پھر وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے، اور بچے کے وزن، عمر اور ان چیزوں کو وہ دیکھ کر انسولین کا جو معیار ہے، انسولین کی ڈوز جو ہے وہ متعین کرتا ہے کہ اس کو کتنی ڈوز لگانی ہے، صبح شام لگانی ہے، 3 ٹائم لگانی ہے۔ تو ناظرین، جو بھی بچہ کھاتا پیتا ہے اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، اس کی باڈی کو طاقت دینے کے لیے، گرم رکھنے کے لیے انسولین جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو ٹائپ 1 اگر کسی بڑے آدمی میں ہے، بڑی جسامت میں ہے، تو اس کی بھی وجہ زیادہ تر اسی طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ یا میڈیسن ایکسیڈنٹ، جو اپنی مرضی سے ہی بے تکی میڈیسن لے کے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ میڈیکل سٹور سے ہی، کوئی بھی دیسی میڈیسن جس کی مقدار، جس کی کوانٹٹی، جس کا پیمانہ
صحیح نہیں ہوتا تو وہ لے کر اس کا جو ہے استعمال شروع کر دیتے ہیں، کھانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں میں ٹائپ 1 شوگر جو ہے وہ ہو جاتی ہے، ان کا پینکریاس جو ہے وہ انسولین پیدا کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اس مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ذہنی صدمات کی وجہ سے تو خیر ٹائپ 1 کا مرض بہت کم ہوتا ہے، جو اس کی زیادہ تر وجہ میں نے آپ کو بتائی ہوئی یہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ہوا کہیں پہ سانپ نے ڈس لیا اور وہاں پہ میڈیکیشن ہوئی بچ گیا، تو ان زہریلے اثرات سے بھی یا اس طرح کے اور جو اثرات ہوتے ہیں مرضوں کے، کیونکہ جب کوئی مرض ہو جائے تو اس میں بہت ساری میڈیسنز یا پھر کوئی آپریشن خراب ہو جاتا ہے۔ اب وہ آپریشن جو ہے وہ خراب ہونے کے لیے تو نہیں کیا جاتا، تو اللہ کی طرف سے اگر مقدر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی ریزن ہو جاتی ہے، پھر وہاں پہ میڈیسن کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ضروری بھی ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات پینکریاس جو ہے وہ مکمل طور پر انسولین پیدا کرنا بند کر دیتا ہے یا پھر ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے یا تو آج کل نیو دور ہے، اس میں سرجری بھی آ چکی ہے، یا پھر اس کو ڈائریکٹ انسولین دے کر اس سسٹم کو جاری رکھا جاتا ہے، اس زندگی کو جو ہے بچایا جاتا ہے اور باقی کے دن جو ہے یہ اس کارواں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ٹائپ 1 شوگر۔ تو یہ بہت کم، اگر ہمارے پاس 10 پیشنٹ آتے ہیں تو اس میں سے تقریباً 1، بلکہ یہ بھی شرح نہیں ہے، بہت کم شرح ہے ٹائپ 1 شوگر کی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹائپ 2 ہے اس کی بھرمار ہے، ہر تیسرا بندہ، ہر چوتھا بندہ اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے ٹائپ 2 کے اندر۔ تو اس کی ریزن، اس کی وجوہات اور اس کی پہ بات ہم اس کے ٹائپ 2 شوگر کی جو ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر کریں گے۔ تو ٹائپ 1 جو ہے اس میں احتیاط کیا کریں گے؟ اس کا وہ پینکریاس جو ہے انسولین پیدا کر ہی نہیں رہا، تو صاف ظاہر وہاں پر انسولین دینی پڑے گی۔ احتیاط یہی ہے کہ آپ کسی بھی جو عطائی ڈاکٹر ہیں یا اس طرح چھوٹے موٹے ان سے نہ کریں، ہمت کر کے ایک ہی بار کسی اچھے پروفیسر سے اس کا علاج کروائیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے، ماہر ڈاکٹر سے اس کا علاج شروع کروائیں، تاکہ وہ آپ کے بچے کو صحیح والی ڈوز جو ہے وہ ریکمینڈ کر سکے، اس کے وزن کے حساب سے، اس کی عمر کے لحاظ سے اور اس کی بیماری، دوسری بیماریوں کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے جسم میں اور کیا بیماری لگی جس کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہوا، اس کو ڈائگنوز کر کے وہ آپ کو صحیح راستے پر، صحیح وے پر جو ہے وہ رن کر سکے، گامزن کر سکے۔ تو اس کی احتیاطیں وہی ڈاکٹر آپ کو بہتر بتا دے گا کہ آپ نے اتنی انسولین دی ہے تو اتنے ٹائم اس کو کھانا دینا ہے، اتنے ٹائم آپ نے اس کو فلاں چیز دینی ہے، دودھ دینا ہے، اور فروٹ جو ہے اس کا استعمال ہے، سبزیوں کا استعمال ہے، اور کھانے کی مکمل تفصیل جو ہے وہ اس کے ساتھ لازماً وہ بتا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحبان۔ تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ شاید یہاں پہ ٹال مٹول کی جا رہی ہے، نہیں، یہ ٹائپ 1 جو ہے اس کی یہی اصل ہے کہ آپ کا جو معالج ہے وہ بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر دے گا۔ آگے چل کے ٹائپ 2 ہے ہمارے شروع ہونے والی ویڈیو، تو اس میں انشاءاللہ پھر ہم آپ کو اس کے کھانے کی، اس کی پرہیزیں، اس کی اونچ نیچ سب انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو ناظرین، آپ سے اسپیشلی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میری اس چینل الثانی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اپنے اس میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔